أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن. امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں. آمین الحمدللہ. لاسٹ کلاس میں ہم نے جو ہے ریلیشن شپ بٹوین لیٹرز کو دیکھا تھا، ہے نا. جب ایک حروف لکھنے میں قریب آتے ہیں تو کیا ان کے درمیان کوئی ریلیشن شپ یا کوئی بانڈنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا وہ مطلقاً بغیر کوئی ریلیشن شپ کے ایسے ہی پڑھے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم نے اس کو سیکھا ہے، تو آج انشاءاللہ اس کی پریکٹس کریں گے ود اے کوئز. اوکے، ون سیکنڈ، اسٹوڈنٹس ہیو ناٹ یٹ جوائنڈ. اوکے، سو یس، جب دو حروف قریب ہوتے ہیں لکھاوٹ میں قرآن کے اندر، جب ایک ورڈ کے اندر قریب آتے ہوں یا دو ورڈز کے درمیان، جیسے ایک ورڈ کے لاسٹ لیٹر میں اور نیکسٹ ورڈ کا شروع، جب وہ پڑھنے کے دوران قریب آتے ہیں لکھنے کے دوران، تو کیا پڑھنے میں ان کے اندر کوئی نہ کوئی بانڈنگ ہوتی ہے یا نہیں. اس حساب سے 3 ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، 3 ٹائپس ہیں، جس کے اندر پہلا ہے ادغام الصغیر. یہ کب ہوتا ہے؟ جب دو لیٹرز ساتھ میں آتے ہیں، پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو. اوکے، پہلا ساکن دوسرا متحرک. ادغام کبھی کب ہوتا ہے؟ جب دونوں متحرک ہو، فتحہ فتحہ آ جائے، ضمہ فتحہ آ جائے. تو کبھی کبھی قرآن میں آلریڈی ان کا ادغام کر کے ایک ہی لیٹر بنا کر دیا جاتا ہے. اگر نون ہے ضمہ کے ساتھ اور فتحہ کے ساتھ، ہم اس کو اطمینان سے نون نہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کہیں ناٹ ان آل دا کیسز، ان فیو پلیسز وی ول لرن ون پلیس انشاءاللہ جہاں پر ادغام کبیر ہو رہا ہے، جہاں پر ایک ہی فتحہ کے ساتھ دیا گیا ہے، فتحہ بنا کر، ضمہ کو نکال کر فتحہ بنا کر دیا گیا ہے. تو اس میں ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کیسے پڑھنا ہے. کبھی کبھی بس سیم حرکت کے لیٹرز دو سیم ایک ملا کر دیا جاتا ہے. وی آر گوئنگ ٹو لرن دس ادغام الکبیر ان اسپیشل ورڈز آف حفص اینڈ عاصم. اوکے، تو سیکنڈ وے میں کیا ہوتا ہے؟ دونوں متحرک ہوتے ہیں. اگر تھرڈ کیٹیگری کیا ہے کہ پہلا متحرک ہو دوسرا ساکن ہو، پہلا متحرک دوسرا ساکن ہو، تو اس کو ہم مطلق کہتے ہیں. مطلق یعنی اظہار کر کے بغیر کوئی بانڈنگ کے یہ پڑھے جاتے ہیں. اوکے، جیسے وہ ہیں وہ ویسے ہی پڑھے جاتے ہیں، اپنے مخرج اور اپنے صفات کے ساتھ. یہ 3 کیٹیگری ہوتے ہیں جب دو حروف ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں. اوکے، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو تو ان میں ادغام الصغیر ہو سکتا ہے. یہ کبھی نہ کہیں کہ ادغام الصغیر ہو جائے گا، ہو سکتا ہے. اوکے، کیونکہ اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اگر ساکن والا لیٹر با ہے اور یہ تا ہے، اوکے، اور یہاں فتحہ ہے، اب تا، کوئی بانڈنگ نہیں ہو رہی ہے نا. ادغام الصغیر ہو سکتا ہے، اس میں بھی کچھ ڈویژنس ہیں. ادغام کیسے ہوگا؟ اگر وہ مثلین ہے، متجانس ہے، متقارب ہے، تو یہ ادغام ہوگا، ہے نا. سو یو جسٹ ہیو ٹو سے when two letters meet together، وہ جب قریب آتے ہیں ایک دوسرے کے لکھاوٹ میں، تو پڑھنے کے اعتبار سے ان میں یہ 3 کیسز ہو سکتے ہیں. کون سا؟ ادغام صغیر، ادغام کبیر یا مطلق. ادغام صغیر کب ہو سکتا ہے؟ جب ساکن سے پہلا لیٹر ساکن ہو دوسرا جو ہے متحرک ہو. ادغام کبیر کب ہوگا؟ جب دونوں متحرک ہوں، ہے نا. مطلق کب ہوگا؟ جب پہلا حرکت ہو اور دوسرے میں حرکت نہیں بلکہ ساکن ہو. اوکے، تو ہم ادغام صغیر کو دیکھ رہے ہیں، ادغام مطلق کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی وہ ہم اظہار کر کے ہر ایک حرف کو عربی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ فتحہ میں ہو، ساکن میں، تشدید میں، تنوین میں. ادغام کبیر کا ایک ایکسیپشنل رولنگ کو ہم نے سیکھنا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک رولنگ کو ہم نے اپلائی کرنا ہوتا ہے. اس وجہ سے وی ول ہیو ٹو سی دیٹ اختلاس اور اشمام کرنا پڑتا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو دیکھتے ہیں. ادغام الصغیر کو ہم نے سیکھا ہے لاسٹ کلاس میں، اس کا ریویژن کریں گے. ادغام الصغیر یعنی صغرا کیونکہ وہاں کبرا نہیں ہو رہا. کبرا کا مطلب 2 متحرک ہی مل کر ایک لیٹر بن رہے تھے. اب یہاں ایک ساکن ہے، پہلا ہمیشہ ساکن. ریممبر، آپ کو ایسا کوشچن آ سکتا ہے، ایک لیٹر فتحہ ہے، اس کے بعد کا لیٹر ساکن ہے، اس میں کون سی بانڈنگ ہو رہی ہے؟ تو آپ لکھیں گے مطلق. جو وہاں تھرڈ کیس تھا، کچھ بھی بانڈنگ نہیں، بس ہم اس کو جیسے ہے ویسے پڑھیں گے، ایبسولوٹ پڑھیں گے. اوکے، پہلا ساکن ہوگا دوسرا متحرک ہوگا، فتحہ، ضمہ یا کسرت، تو دیر از اے چانس کہ اس میں ان 3 ادغام ہو جائیں. اوکے، دیر از اے چانس، اور ایلس وہ اس کے جیسے پڑھا جائے گا جو یہ بھی اظہار ہی ہے، یہ والا بھی اظہار ہے، اس کو ادغام نہیں کہیں گے. اوکے، یہ ریلیشن شپس بٹوین دا لیٹر ہے. فرسٹ کیا ہے؟ مثلین، 2 سیم لیٹرز، پہلا ساکن جو ہے وہ بھی با، دوسرا متحرک جو ہے وہ بھی با. اب دونوں سیم لیٹرز ہیں تو ان کا ادغام ہوگا. اس کو ادغام مثلین یا متمثلین کہتے ہیں. اوکے، اب سیم مخرج تو سیم ہے، جیسے تا اور تو مخرج تو سیم ہے، لیکن پہلا ساکن دوسرا متحرک، obviously یہ تو کمپلسری ہے.
مخرج تو سیم ہے لیکن ان کے صفات الگ الگ ہیں، اس وجہ سے اس کو متجانس کہتے ہیں۔ متقارب کیا ہے؟ نہ تو مخرج ساتھ ہے لیکن قریب ہے، مخرج سیم نہیں ہے لیکن قریب ہے، دور بھی نہیں، ایسا نہیں کہ نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا وہ یہاں چلا جائے گا۔ متباعدین میں، متقارب میں مخرج قریب ہونا ہے، جیسے قوف اور کاف کا، قوف اور کاف کا مخرج قریب ہے، با اور میم کا مخرج قریب ہے نا؟ تو اس کو کہتے ہیں متقاربین، قریب ہوتا ہے۔ اب اس کو اگر ٹرمینالوجی یاد رکھنا ہے تو کیسے یاد رکھیں گے؟ مثل مسئلہ کے ورڈ سے آپ کو پتہ ہے، مثل الذی کمثلی، کمثلی ایسے ہوتا ہے نا، مثل کہتے ہیں سیم کو، سملر کو، ایک جیسا۔ فائن، تو مثل آپ سمجھ لیں مثلین ہے۔ متجانس، یہ جنس متجنس سے آپ اس کو یاد رکھ لیں، متجنس، یہ ایک چیز آپ کو یاد رکھنی پڑے گی، اس جیسا میں کوئی ورڈ بتا نہیں سکتی جو آپ کے لیے آسان ہو۔ متقاربین میں قریب یاد رکھ لیں، قریب جن کا مخرج قریب ہوتا ہے۔ بعید یاد رکھیں گے تو مخرج دور ہوتا ہے، متباعدین۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ادغام نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو کویشچن ملا کہ کیا متباعدین کی صفات یا باؤنڈنگ رکھنے والے حروف میں ادغام ہو سکتا ہے، یہ ادغام کے نام نہیں ہے، یہ ادغام کہہ سکتے ہیں لیکن یہ ایکچوئل میں ریلیشن شپ بٹوین دا لیٹرز ہیں، اوکے، کہ دونوں سیم، دونوں مخرج سیم لیکن صفات الگ، دونوں کا مخرج قریب اور صفات کبھی کبھی ان کے کچھ نہ کچھ ملتے جلتے ہیں، لیکن بہت بار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے مخرج قریب ہیں لیکن صفات بھی الگ الگ ہی ہوتے ہیں، اوکے۔ متقاربین میں، متباعدین کے اندر we can see that there is no similarities in their مخرج and also the صفات، therefore ان کے مخرج بہت دور ہونے کی وجہ سے اظہار مطلق کر کے ان کو پڑھا جائے گا بعید، متباعدین ادغام نہیں ہے۔ got it؟ الحمدللہ۔ so that is it، ہم انشاءاللہ اس کا کوئز لیں گے، فائن، آپ سب کوئز اٹینڈ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ how much you know about this، okay، انشاءاللہ۔ Yes, here is the quiz of idgham bain al-huruf. It has launched. I hope you can see that on your screens. First question ہے، یہ تھوڑے questions لمبے ہیں، lengthier ہیں، تو سوچ سمجھ کے آپ کو جواب دینا ہوگا کیونکہ امیجز نہیں ہیں، سمجھنے میں مشکل ہوگا۔ جب حروف ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو ان کے درمیان کتنے طرح کے کنیکشنز ہوتے ہیں؟ کنیکشنز بتایا گیا کتنے طرح کے ہو سکتے ہیں، 2، 3 یا 4، اوکے۔ سیکنڈ کویشچن دیکھیں، جب پہلا حرف متحرک ہو، کانسنٹریٹ کریں، متحرک، فرسٹ لیٹر لکھیں، فرسٹ لیٹر از فتحہ ضمہ کسرہ، اور دوسرا ساکن ہو، سیکنڈ از ساکن ہو، تو ان کے درمیان کون سا کنیکشن ہوتا ہے؟ ادغام الصغیر ہوگا، ادغام الکبیر ہوگا یا مطلق ہوگا؟ جب دو حروف جس میں پہلا ساکن ہو، now the first letter is ساکن، دوسرا از متحرک، اور ان کی صفات اور مخرج دونوں قریب ہوں، سیم نہیں ہیں بلکہ قریب ہیں، تو کون سا ادغام ہوگا؟ متمثل، متجانس، متقارب، متباعد یا ادغام کبیر؟ انڈرسٹوڈ؟ فورتھ کویشچن دیکھیں گے، جب دو حروف جس میں دونوں متحرک ہوں، اب دیکھیں دو لیٹرز بھی متحرک ہی ہیں جن کی صفات اور مخرج دونوں سیم ہی ہیں، تو کون سا ادغام ہوگا؟ متمثل، متجانس، متقارب، متباعد یا ادغام الکبیر؟ دونوں لیٹرز سیم ہوں اور متحرک بھی ہوں، متحرک یاد رکھیں، ساکن کوئی نہیں ہے ان میں سے، اوکے۔ لاسٹ ففتھ کویشچن ہے، کیا اس ورڈ میں ادغام ہوگا؟ یہاں پر دیکھیں وتقبل ہے، اس کے بعد ایک ورڈ ہے دعا، دونوں کو پڑھ کر دیکھیں، اگر آپ کو اس میں کوئی نہ کوئی قریبی دکھ رہی ہے تو دیکھیں کہ کیا اس میں کوئی ادغام ہوگا، ورنہ آپ دیکھیں کہ وہ ورڈ کیسے لکھا ہوا ہے۔ میں نے ایک ٹرک بتایا تھا، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے یہاں پر ادغام ہو رہا ہے یا نہیں تو اس متحرک لیٹر پہ دیکھیں کہ کیا ہے، فائن۔ اب لاسٹ کویشچن ہے، جب دو حروف جس میں پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو، لکھنے میں جب وہ قریب آتے ہوں تو کیا ان کے اندر ہمیشہ ادغام ہوگا؟ جو ادغام الصغیر کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ پہلا ساکن ہوگا دوسرا متحرک ہوگا، تو کیا ہمیشہ ان میں ادغام ہی ہوگا؟ اوکے، that's it، الحمدللہ۔ سبمٹ کر دیں، بہت آسان ہے۔ I will end the quiz in 1 minute، okay? Okay, I'm ending the quiz now. Yes, alhamdulillah.
اوکے ہیئر آر یور آنسرز. فرسٹ کویشچن کیا ہے؟ شاید اس میں کنفیوژن ہے آپ سب کو ابھی بھی، کیونکہ رانگ اینڈ رائٹ آنسرز کی جو پرسنٹیج ہے وہ بالکل سیم ہے. اوکے جب حروف ایک دوسرے کے قریب آتے ہوں لکھاوٹ میں، ہے نا، ان دا قرآن جو اب دکھتا ہے آپ کو، ان کے درمیان کتنے طرح کے کنیکشنز ہوتے ہیں؟ یہ فرسٹ والی سلائیڈ میں جو 3 ہیں، ادغام صغیر ہو سکتا ہے ان کے اندر، یا ادغام کبیر ہو سکتا ہے، یا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جس کو ہم مطلق کہتے ہیں، نو بانڈنگ ایٹ آل. ایبسلیوٹلی ان کے مطلق کہتے ہیں ایبسلیوٹ کو، ایبسلیوٹلی کلیئرلی ان کے مخرج ان کے صفات سے وہ پڑھے جائیں گے. تو 3 ہوں گے. کسی نے 2 لکھا ہے، کسی نے 4 لکھا ہے، یہ ہوگا 3. اوکے فرسٹ سلائیڈ میں ہی تھا، ہے نا، 3. جب پہلا حرف متحرک ہو، امیجن کریں ایک لیٹر لیں جس کے اوپر با ہے، اوکے لیٹر با فتحہ ہو، اوکے دوسرا ساکن ہو اور ایک با لیں ساکن کے ساتھ، اوکے اور ایک با لیں ساکن کے ساتھ ہی، تو ان میں کون سا کنیکشن ہوتا ہے؟ بب. کیا اس میں کوئی ادغام کر رہے ہیں آپ؟ تو ادغام صغیر نہیں ہے، ادغام کبیر بھی نہیں ہے، کوئی نہیں. آپ اس کو با کو بھی صحیح پڑھ رہی ہیں، سکین با کو بھی صحیح پڑھ رہی ہیں، بب دونوں کو مطلق اپنے اپنے مخرج سے پڑھ رہی ہیں، تو یہ مطلق ہوگا. اوکے اس طرح آپ نے سوچنا ہے. جب اس طرح کے کویشچنز آئیں گے جو لینتھیئر ہوں گے نا، یا اپنے مائنڈ میں امیجن کرنے، اپنے پاس بک ہے اس میں لکھ کر آپ نے سمجھنا ہے. جب 2 حروف جس میں پہلا ساکن، کوئی حرف لیں جس میں ساکن ہو، با پر ساکن لگائیں، اوکے یا لیٹر تا لیں، تا، اوکے یہاں پر قریب کے حوالے سے بات کیا جا رہا ہے تو ہم قوف لیں گے، قوف لیں، اوکے قوف جس پر ساکن ہو. دوسرا متحرک ہو جس کے صفات اور مخرج دونوں قریب ہوں. قریب کا بتایا جا رہا ہے تو obviously جیسے قریب آپ سنیں گے تو متقارب لکھ دیں گے. اوکے قوف ساکن کے بعد کاف آ رہا ہو، کا نہیں پڑھیں گے بلکہ اکا پڑھیں گے، کا نہیں اکا، کیونکہ اس میں ہو گیا ادغام المتقارب. اوکے جی اب دیکھنا ہے 4th کویشچن. جب 2 حروف جس میں دونوں متحرک ہوں، دیکھیں کویشچن کے سٹارٹنگ میں بتا دیا گیا دونوں متحرک، تو آپ کے مائنڈ میں آ ہی جانا چاہیے جب 2 چیزیں متحرک ہو جاتی ہیں تو ہم نے اس کے اندر ادغام کبیر کرنا ہے. اگر اس کے اندر کچھ ہو سکتا ہے تو ادغام کبیر ہی ہو سکتا ہے. اوکے الحمدللہ 2 متحرک ہوں جن کے صفات اور مخرج بالکل سیم ہو، تو کہیں کہیں قرآن کے اندر ادغام کر کے دیا گیا ہے، اس ادغام کو ادغام کبیر کہتے ہیں. اوکے کیا اس ورڈ میں ادغام ہوگا؟ نہیں ہوگا. کچھ 4 سسٹرز نے ابو 40% اسٹوڈنٹس نے ہوگا لکھا ہے. دیکھیں وَتَقَبَّلْ دُعَاء. اب یہاں آپ نے لام اور دال کو پڑھنے کے دوران آپ کو ایسا لگا کہ ان کا مخرج شاید قریب ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، لیکن دیکھیں یہ پیرس میں نہیں آتے. لام حافۃ اللسان کا ہے، دال تا تو جو ہیں زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے پچھلے حصے پر لگتی ہے، جڑ پر، تو اس کا مخرج تھوڑا سا بہت دور ہی ہے، پروننسیشن کے اعتبار سے دور ہے، دیکھنے جائیں تو نزدیک لگے گا. اگر آپ کو اس طرح کی کوئی بھی ڈاؤٹس آتے ہیں تلاوت کے دوران تو آپ ورڈز کو دیکھیں. یہاں سکین لیٹر جو دال ہے اس پہ کوئی تشدید نہیں ہے، تشدید ہوتی تو تقبت دعا ہوتا ہے نا، تشدید نہیں ہے. So if there is no تشدید there is no ادغام at all, right? So you will recite وَتَقَبَّلْ دُعَاء. Understood? اس لیے میں نے کہا کہ ورڈ کو دیکھیں if you're not able to understand with its مخرج. اوکے جب یہ کویشچن یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہی ہے ورڈ، اس لیے میں نے اس کو سوچ کے لیا تھا. اوکے جب 2 حروف جس میں پہلا ساکن، ریممبر پہلا ساکن ہی ہے اور دوسرا متحرک ہو، لکھنے میں قریب آتے ہوں، لکھنے میں، اوکے ناٹ ان دی مخرج اینڈ آل، اٹ از سیڈ دیٹ لکھنے میں قریب آتے ہوں، تو کیا ان کے اندر ہمیشہ ادغام ہوگا؟ اس میں آپ کوئی بھی لیٹر دیکھ لیں، حمزہ لیں فتحہ کے ساتھ، پہلا با ساکن لیں، اس کے بعد تا فتحہ لیں، اب تا، کیا اس میں ادغام ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. دیٹ از وائی آپ کو لکھے گا کہ نہیں ہوگا. جب 2 لیٹرز قریب آتے ہیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو، تو ضروری نہیں کہ ہر بار اس کا ادغام ہو، کیونکہ وہ متباعدین میں جا سکتا ہے جس میں کوئی بھی بانڈنگ بالکل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مخرج میں اور صفات میں بہت دور ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. انڈرسٹوڈ؟ تھوڑا سا ٹرکی ہے اور سمجھنے کی ضرورت اس میں زیادہ ہے rather than practical application, right? If you know practically then don't worry about the quizzes even if you have done this wrong, لیکن practical application میں آپ اس کو صحیح کر رہی ہیں تو that is enough الحمدللہ. Okay جی so I'm gonna stop the recording.
Stop the sharing. Alhamdulillah. Okay, so that is it about idgham bain al-huruf, है ना? If any doubts, you can ask me later on in this. Okay, I have seen many sisters have written this wrong. अगर कोई questions हैं, doubts हैं, तो you can ask me inshallah. अब इंशाल्लाह आज हम एक और टॉपिक को देखते हैं, that is हमज़तुल वस्ल and हमज़तुल क़त्अ. इसके हवाले से भी you know much alhamdulillah, few extra things we will read today. Okay, yes. हमज़तुल वस्ल और हमज़तुल क़त्अ क्या है? You already know this. हमज़तुल वस्ल आपको तो पता ही है ना? हमज़तुल वस्ल, वस्ल कहते हैं जोड़ने वाला हमज़ा, राइट? ऐसा हमज़ा है जो हमेशा वर्ड के शुरू में आता है और उसकी ज़रूरत क्या है? वी नो द रूलिंग कि अरबी में कोई वर्ड साकिन से शुरू हो नहीं सकता. अगर फिर भी वो हो जाए तो हमने क्या करना होता है? हमज़तुल वस्ल लगा हुआ ऑलरेडी आपको कुरान में मिलता है. टू मेक इट ईजी टू रिसाइट इफ़ वी बिगिन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वर्ड. लेकिन जब पीछे से मिलाकर कोई और वर्ड से मिलाकर उस हमज़तुल वस्ल से शुरू होने वाले वर्ड को हम पढ़ते हैं तो हम उस हमज़तुल वस्ल को नहीं पढ़ेंगे, साइलेंट हो जाएगा, उसको हज़फ कर देंगे. हम सिर्फ उससे पहले वाले वर्ड का जो लास्ट लेटर है उसको नेक्स्ट वाला वर्ड जो सुकून से शुरू हो रहा है उस साकिन लेटर से मिलाकर वसल करके जोड़ कर पढ़ेंगे. इसलिए इस हमज़तुल वस्ल को हमज़तुल वस्ल कहा जाता है, जोड़ने वाला हमज़ा. ओके, आई होप आपको ये पता है, हमने ऑलरेडी बेसिक्स में सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह. ओके, तो ये हमेशा वर्ड के शुरू में ही आता है. वाई शुरू में आता है बिकॉज ऑब्वियसली एक वर्ड साकिन से शुरू हो रहा है, उसको हेल्प करने के लिए हमज़ा आया है, उसके प्रोनाउंसिएशन में हेल्पिंग के लिए हमज़ा आया है. सो ऑब्वियसली इट शुड बी इन द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड ओनली, नॉट समवेयर एल्स इन द मिडल और एट द एंड, है ना? तो ये हमेशा वर्ड के शुरू में ही आएगा. और इस पे क्या लगाएंगे ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने बेसिक में सीखा है. दैट्स वाई मैंने कहा आपको कि उस बेसिक वाला रिकॉर्डिंग एक बार वॉच कर लें, क्योंकि जब हमज़तुल वस्ल के बाद का लेटर लाम आए, लाम तारीफ हो, तो उस हमज़तुल वस्ल पर हमेशा फतहा लगेगा. जैसे अल, है ना? हमज़तुल वस्ल के बाद लाम आ जाए, उसके बाद कोई भी वर्ड आए, अल मालिक आए या अर्रहमान आए, जिसमें लाम शमसिया या लाम कमरिया लाम को पढ़ा जाएगा या नहीं पढ़ा जाएगा, फिर भी इस हमज़तुल वस्ल पर हमेशा फतहा ही लगेगा. हम उसको कभी भी उल मालिकु नहीं कहेंगे, अल मालिकु ही कहेंगे, है ना? उर्रहमान नहीं बल्कि अर्रहमान, क्योंकि ये इंग्लिश का वर्ड द जैसा है और इसको हमेशा अल ही पढ़ा जाता है. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह. अगर हमज़तुल वस्ल के बाद का लेटर लाम नहीं बल्कि कोई भी 28 अरबिक अल्फ़ाबेट्स हो, ओके, एनी ऑफ दी अरबिक अल्फ़ाबेट्स एक्सेप्ट दैट लेटर लाम, तो हम थर्ड लेटर को देखेंगे. थर्ड लेटर पे दुम्मा हो, हमज़तुल वस्ल पे दुम्मा लगा देंगे. अगर थर्ड लेटर पे फतहा या कसरा, दो केसेस हों, तो हमज़तुल वस्ल पर कसरा लगेगा. ये हमने बेसिक्स में सीखा है, राइट? अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये होता है हमज़तुल वस्ल. ये हमज़तुल वस्ल के बारे में होप आपको समझ आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह. आप देखते हैं हमज़तुल क़त्अ, ये क्या है? हमज़तुल क़त्अ का मतलब है क़त्अ यानी क़त्अ करना, क़त्अ कट ऑफ करके पढ़ना. इसको हम हर जगह पढ़ते हैं. अनलाइक दिस हमज़तुल वस्ल, हम इसको तभी पढ़ना होता है जब वसल करके पढ़ते, जब हम उसको वहीं से पढ़ते हैं. वसल के दौरान हम नहीं पढ़ते. लेकिन हमज़तुल क़त्अ ऐसा नहीं होता. और इसकी डिफरेंस क्या है? ये कहीं पर भी आ सकता है. वर्ड के शुरू में भी आ सकता है, दरमियान में भी आ सकता है, लास्ट लेटर में भी. जैसे शैउन, शै हम क़त्अ करके पढ़ते हैं, अ. देखिए इसको क़त्अ क्यों कहते हैं? क्योंकि आवाज़ कट करके हम इसको पढ़ते हैं. देखिए अ ऐसे पढ़ते हैं ना, आवाज़ की कट ऑफ साउंड आती है, साउंड्स बिल्कुल नहीं होती, इसलिए इसको हमज़तुल क़त्अ कहते हैं. और ये कहाँ आता है? वर्ड के कोई भी हिस्से में आ सकता है. ओके, वर्ड के कोई भी हिस्से में आ सकता है और ये हर हाल में पढ़ा जाता है, चाहे वो वर्ड के कोई भी हिस्से में हो, अनलाइक दिस. और ये दिखने में कैसा होता है? जो हम मुसहफ़ यूज़ करते हैं उसमें या तो ऐसे अलिफ के ऊपर फतहा होता है या हमज़ा के ऊपर फतहा, दुम्मा, कसरा, साकिन कुछ भी होता है. कुछ मुसहफ़ के अंदर या हम जो पढ़ते हैं उसमें भी कहीं कहीं जगह वो ऐसे भी होता है कि अलिफ पे हमज़ा हो, उस पे फतहा, दुम्मा, कसरा. एक या की जैसा होता है जिस पे कोई नुक्ते नहीं होते, या ये वाला या होता है जिस पे कोई नुक्ते नहीं होते और उस पे फतहा, दुम्मा, कसरा हो, है ना? और उसमें एक हमज़ा होता है, हम क्योंकि हमज़ा एक छोटा सा लेटर है. अगर ऐसा वाला हमज़ा देखें जो आइन का हेड जैसा होता है तो वो छोटा दिखता है बहुत. इस वजह से, इतना छोटा होने की वजह से कोई एक और वर्ड को यूज़ किया जाता है उसको बैलेंस करने के लिए इन द राइटिंग. ओके, सो कभी कभी वो वाव होता है और उसके ऊपर हमज़ा होता है ना? वाव के ऊपर हमज़ा, जिस वजह से बहुत सिस्टर्स कंफ्यूज करके हर वाव मद्दिया को झटका देकर पढ़ते हैं. एक्चुअल में वहाँ हमज़ा हो तो ही झटका देना है. ओके, तो ये सारी चीज़ें जो भी मैंने यहाँ पर लिखी हुई सारे हमज़ा की शक्लें हैं हमज़तुल क़त्अ की. और ये कुरान में कहीं भी आपको मिलेगा और जहाँ पर भी मिलेगा आपको उसको अदा करना ही होता है, चाहे आप वक्फ़ करें या वसल करें. बट हमज़तुल वस्ल को आपने सिर्फ और सिर्फ उसी वर्ड से पढ़ने के दौरान आपने इंशाअल्लाह उस पर वसल करना, उसको पढ़ना होता है, वरना वसल के दौरान उसको नहीं पढ़ा जाएगा. अंडरस्टूड? अल्हम्दुलिल्लाह. ओके, एक हमज़ा कुरान में आता है जो एक वर्ड है. हमज़ा एक लेटर के वर्ड्स बहुत कुरान में होते हैं. बी का मतलब सिर्फ साथ होता है ना? और सिर्फ मिन पे दो वर्ड्स हैं. एक लाइक जस्ट वाव है तो और के मतलब में यूज़ होता है. फ़ा होता है, का होता है, लाम होता है. सिर्फ एक एक वर्ड्स जो हैं, ये जो फ़ा, ये जो का, ये जो ला, ये सारी चीज़ें हैं
یہ جو ہے ایک ایک لیٹر ہی ایک ورڈ کے طور پہ ایکٹ کرتے ہیں. اوکے الحمدللہ. کچھ اس میں حروف جار بھی ہیں، حروف جار بھی ہوتے ہیں اس میں کچھ. اوکے سو ایسے ہی ایک ہوتا ہے بس حمزہ جس پہ اس طرح کا فتحہ ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ فتحہ کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اوکے یہ والا جو میں حمزہ کے بارے میں بتا رہی ہوں یہ ہمیشہ فتحہ کے ساتھ ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں حمزۃ الاستفہام. استفہام کہتے ہیں کوشچننگ حمزہ، کوشچن والا حمزہ. اوکے کوشچن کے لیے یوز ہوتا ہے. جیسے یہ حمزہ آ جائے گا وہ پورے سینٹنس کو ایک کوشچن مارک میں بدل دے گا. کوشچننگ حمزہ کہتے ہیں اس کو عربی میں، یا ہم اس کو انگلش میں اور عربی میں کہتے ہیں حمزۃ الاستفہام. استفہام. اوکے اٹ از ناٹ ریکوائرڈ کہ آپ کو یہ سب پتہ ہو، لیکن اگر جو میں رولنگ اب سمجھانے جا رہی ہوں اس کی ریزننگ کے لیے، یہ کیوں ہو رہا ہے اس کو جاننے کے لیے آپ کو یہ حمزۃ الاستفہام کو جاننا ضروری ہے. اوکے بس یہ جانیں کہ ایک ایسا حمزہ ہے جو آ جائے ایک آیت کے اندر تو وہ اس آیت کو ایک کویشچننگ کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے کہ کیا یہ چیز پوچھنے کے لیے یوز ہوتا ہے. اوکے الحمدللہ. تو اب دیکھیں کہ آج جو ہم حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع پڑھ رہے ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ جب یہ دونوں لکھنے میں قریب آتے ہیں تو ان کو پڑھنے کے دوران کون سی اس میں رولنگز اپلائی کی جا سکتی ہے، یہ سیکھنے کے لیے ہم حمزۃ القطع اور حمزۃ الوصل کو آج سیکھ رہے ہیں. اوکے the meeting of حمزۃ الوصل and حمزۃ القطع. حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع جب ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو ان میں کون سی رولنگ ہم اپلائی کر سکتے ہیں. تو فرض دیکھتے ہیں کہ حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع جب قریب آتے ہیں تو وہ دونوں قریب کیسے آ سکتے ہیں. پہلا کون سا حرف ہوگا، دوسرا کون سا حرف ہوگا. آبویسلی دو لیٹرز ہیں تو پاسبلٹیز بھی صرف دو ہی ہو سکتی ہیں، ہے نا. جیسے یا تو حمزۃ القطع پہلے آئے گا اس کے بعد حمزۃ الوصل آئے گا، یا حمزۃ الوصل پہلے آئے گا پھر حمزۃ القطع آئے گا. سمپل اینڈ ایزی. if two different hamzas are coming together in the writing، لکھنے میں قریب آ رہے ہیں تو ان کی پاسبلٹی صرف دو ہی ہو سکتے ہیں نا، کہ پہلے حمزۃ القطع ہو اس کے بعد حمزۃ الوصل ہو جس کا سائن یہ ہے نا. لیکن ہم جو مصحف یوز کرتے ہیں اس میں حمزہ خالی ہوتا ہے. الف سے اس کو جو ہے کنفیوز نہ کریں. الف کین بی اینی ویئر ان دا ورڈ، either at the ending or in the middle or in the second position of a letter. okay but never in the beginning. so اب جو مصحف آپ پڑھتی ہیں مجیدی مصحف میں الف کو حمزۃ الوصل سے کنفیوز نہ کر لیں. فائن. اوکے اب فرسٹ پاسبلٹی کیا ہے، حمزۃ القطع کے بعد حمزۃ الوصل آ گیا، اور سیکنڈ پاسبلٹی کیا ہے، حمزۃ الوصل پہلے تھا حمزۃ القطع بعد آ گیا. یہ بھی ہو سکتا ہے نا الحمدللہ. تو اب ان دونوں کیسز کو ہم سیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ جب ایسے ہوتا ہے تو کون سی رولنگ ہم نے اپلائی کرنی ہوتی ہے اور کیوں کرنی ہوتی ہے انشاءاللہ. تو فرسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ حمزۃ الوصل کے بعد حمزۃ القطع ہے. اوکے اب میں نے ایک حمزۃ الوصل لیا اور اب حمزۃ القطع لیا. اب مجھے بتائیں حمزۃ القطع پہ کیا لگاؤں میں. حمزۃ الوصل کے بعد ہمیشہ ایک لیٹر کس پر ہوتا ہے، لاجک یوز کریں اور بتائیں حمزۃ الوصل کی ضرورت ہی کیوں پڑتی ہے جب وہ ورڈ کس سے شروع ہوتا ہے. نہیں حمزۃ الوصل پہ کیا لگانا یہ نہیں پوچھ رہی میں بتا رہی ہوں کہ حمزۃ القطع اس پہ کیا لگائیں. اس پہ واٹ کمز آلویز آفٹر حمزۃ الوصل، ساکن. ماشاء اللہ ویری گڈ. ساکن آتا ہے بیکاز حمزۃ الوصل کی ضرورت ہی تب پڑتی ہے جب کوئی ورڈ ساکن سے شروع ہوتا ہے. سمپل رائٹ. سمجھ آ گیا آپ کو جو میں بتا رہی تھی. حمزۃ الوصل کے بعد حمزۃ القطع آیا ہے. اب اس حمزۃ القطع پہ لگنا کیا ہے، obviously ساکن ہی لگنا ہے نا، کیونکہ what we have seen is حمزۃ الوصل یوز تبھی ہوتا ہے جب کوئی ورڈ ساکن سے شروع ہو. رائٹ. سو اٹ از امپورٹنٹ کہ یہاں پر ساکن ہی ہو. understood this ruling کہ سیکنڈ لیٹر ساکن ہی ہوتا ہے. جی الحمدللہ. حمزۃ الوصل کے بعد حمزۃ الوصل کے بعد کا جو حمزۃ القطع ہے وہ ساکن پر آیا ہے. اوکے تو اب کوئی ایک ایسا ورڈ لیں گے میں کوئی ایک لیٹر لوں گی، یہاں پر قوف لوں گی. قوف. اوکے اب میں اس پر لگاؤں گی ضمہ. تو بتائیں حمزۃ الوصل پہ کیا لگے گا. I will turn your mics on. yes. قوف پہ لگا ضمہ. تو بتائیں حمزۃ الوصل پہ کیا لگے گا. ضمہ لگے گا. جی ضمہ لگے گا. اوکے ضمہ لگا دیں. فائن. ہم نے ایک مد بدل کی رولنگ سیکھی تھی ابھی جب ہم نے مد الاصلی کو دیکھا تھا. اس کی رولنگ آپ کو پتا ہے. واٹ ڈڈ وی لرن دیر. اگر دو حمزہ ساتھ میں آئیں جس میں پہلا متحرک ہو اور دوسرا ساکن ہو تو دوسرے ساکن حمزہ کو پہلے والے متحرک حمزہ کے حساب سے مد لیٹرز میں تبدیل کیا جائے گا. یہ حمزہ کو کون سے مد میں کنورٹ کریں گے. فتحہ کس حروف مد پہ آتا ہے. واو مد.
فتحہ، فتحہ کس، یہ والا میں یہ بتا رہی ہوں، یہ والی ایگزامپل میں مجھے بتائیں، فتحہ الف مد، ویری گڈ، آپ صحیح، اوکے، الف مد لے کر ہم اس کو آ بنا دیں گے، ہے نا، اوکے. اب بتائیں کہ اگر یہاں پر ضمہ ہوتا، اوکے، یہ ضمہ ہوتا تو بتائیں کہ یہ حمزہ کون سے مد میں کنورٹ ہوگا؟ حمزہ ساکنہ واو مد میں، اور یہاں پر بھی ضمہ ہوتا obviously، تو ہم اس کو واو مد بناتے ہیں نا. اب بتائیں یہی کسرہ ہوتا تو کیا کرتے؟ یا مد بدلتے اور اس کو ای پڑھتے. اس کو ہم نے سیکھا مد بدل میں، آپ کو یاد ہے یہ مد بدل؟ جی اوکے. تو ایسے ہی اگر آپ کو قرآن میں کبھی ایسا ورڈ ملے جو حمزۃ الوصل سے شروع ہوتا ہو، اوکے، جیسے یہاں پر میں نے اگزامپل لیا ہوا ہے، حمزۃ الوصل سے شروع ہو رہا ہے، اس کے بعد حمزہ ساکن میں آ جائے، اس کے بعد کا لیٹر کوئی بھی ہو، میں قوف لے رہی ہوں جسٹ فار ایگزامپل، اس پہ ضمہ ہو تو حمزۃ الوصل پہ کیا لگے گا؟ ضمہ لگے گا، رائٹ جی. اب بتائیں کہ یہ حمزہ ساکن کو کون سے حروف مد میں کنورٹ کریں گے؟ واو میں، واو ساکن بنا دیں گے. اوکے، اس کا ایگزامپل نیکسٹ سلائڈ میں لوں گی اور آپ کو بہت بہتر سمجھ آئے گا. اب ایک اور ایگزامپل، حمزۃ الوصل ہے جس کے بعد حمزۃ القطع آ گیا، قوف ہے جس کے اوپر فتحہ ہے، تو حمزۃ الوصل کے نیچے کیا لگے گا؟ کسرہ لگے گا. تو کسرہ کے حساب سے یہ حمزہ ساکنہ کون سے حروف مد میں کنورٹ ہوگا؟ کسرہ کس پہ ہوتے ہیں؟ یا مد میں، ویری گڈ. اور کسرہ ہوتا نا تھرڈ لیٹر پہ تب بھی کسرہ ہی لگتا. آئی ہوپ یو نو دیٹ کہ حمزۃ الوصل کے کسرہ ہونے کے دو چانسز ہیں، ایک ہے فتحہ بھی اور کسرہ بھی، ہے نا. جی سو اب یہ آپ کو قرآن میں مل سکتا ہے ایسے. فار ایگزامپل اس آیت میں دیکھیں، اگر آپ نے یہاں سے ملا کے اس کو پڑھا، یقول ذن، یقول ذن پڑھیں گے، ہے نا، یقول ذن. اب بتائیں کہ آپ یہاں سے پڑھ رہے ہیں، حمزۃ الوصل کے بعد حمزۃ القطع آ گیا، فتحہ ہے تھرڈ لیٹر پہ، تو اس حمزۃ الوصل پہ کیا لگے گا؟ کسرہ. ابھی حمزہ ساکن کس میں کنورٹ ہو جائے گا؟ یا مد میں، ویری گڈ. اگر آپ نے یہاں سے پڑھنا ہے تو آپ اس کو پڑھیں گے ایذن لی ولا تفتنی، اوکے. آپ اس کو ایذن لی، آپ نے بس یہ سیکھا تھا کہ اب حمزۃ الوصل پہ کسرہ لگا دیں گے اور ایذن لی پڑھیں گے، لیکن اب آپ نے ایکسٹرا رولنگ سیکھی کہ حمزہ ساکن آ جائے تو آپ اس کو ایذن لی پڑھیں گے، ہے نا. اب مجھے یہاں بتائیں، میں کچھ نہیں بتاؤں گی، بس مجھے آپ نے بتا دینا ہے کہ یہ ورڈ کو کیسے پڑھنا ہے. آپ ہی سارے رولنگز اپلائی کر کے بتائیں. جی پرفیکٹ، او تو مینا، او تو مینا، ہے نا، ایسے پڑھیں گے، ویری گڈ. اگر یہاں سے پڑھیں گے تو ضرورت نہیں ہے، ہم اس کو الذی تو مین ایسے ہی پڑھیں گے. بٹ اف یو وانٹ ٹو ریڈ فرام ہیئر، جو اکثر کیسز میں ہم نہیں پڑھتے ہیں نا اس طرح ورڈ کے درمیان آئے تو ہم حمزۃ الوصل کو وصل کر کے پڑھتے ہیں. بٹ یو شوڈ نو دس رولنگ ایز یو لرننگ ایڈوانس لیول، کبھی کبھی ایسے ہو بھی سکتا ہے. اوکے، الذی تو مین. اور جو مجیدی مصحف ہم پڑھتے ہیں نا، جب اس طرح کے رولنگز آتے ہیں، وہ آیت کے شروع میں آ رہے ہیں تو وہاں آلریڈی مد بدل کر کے دیا جاتا ہے. اس کا بیسٹ ایگزامپل یہ ہے سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 4. اس کو چاہے تو آپ کے پاس مصحف ہے تو اوپن کر کے دیکھیں، اٹ ول بی مچ ایزیئر. اوکے جی، یہ ایک ایکسیپشنل رولنگ ہے. کچھ ایسے ورڈز ہیں قرآن کے اندر جو ایون دو تھرڈ لیٹر پہ ضمہ ہونے کے باوجود کسرہ لگتا ہے ڈیو ٹو دیئر گرامیٹیکل رولنگ. اس میں آتا ہے ایقو، امدو، امشو. ہم نے دیکھا تھا، آئی ہوپ آپ نے بیسکس میں لاسٹ کے ایک سلائڈ تھی اس میں نے بتایا تھا کہ بس اس کو میمورائز کر لیں. امشو، ایقو، ایقو، ابنو، اوکے، ابنتی، یہ سارے جو ورڈز ہوتے ہیں نا اس میں آلریڈی ایون دو دا تھرڈ لیٹر از ضمہ، اس کو ہم کسرہ ہی لگاتے ہیں. فائن، اس میں سے یہ ایک ورڈ ہے. لیکن اگر آپ نے مجیدی مصحف اپنا اوپن کیا اور دیکھا تو سورہ الاحقاف میں آپ کو یہ آلریڈی اس طرح ملے گا، ایتو. Okay, already it is converted into مد بدل and given to make it easy for the reciters, as جو نان عربس ہوتے ہیں ان کو یہ اتنا سمجھ نہیں آتا ہے نا، اس وجہ سے آلریڈی دیا گیا ہے. پھر بھی میں نے سوچا کہ اس ایکسیپشنل رولنگ کو یہاں لے لوں. ایکچوئل میں یہاں پر ضمہ ہے تو یہاں ضمہ لگنا تھا، ہے نا، او تو نہیں پڑھنا تھا، لیکن نہیں ہوگا. یہ ایکسیپشنل ورڈ ہے، حمزۃ الوصل کے نیچے کسرہ لگے گا جس کے بعد جو حمزہ ہے وہ یا مد میں بدلے گی اور ہم اس کو ایتونی بکتاب ایسے پڑھیں گے. اوکے Alhamdulillah. So did you understand when Hamzat al-Wasl and Hamzat al-Qata come together in a word جس میں obviously Hamzat al-Wasl کے بعد کا Hamzat al-Qata ہمیشہ کس سٹیج پہ ہوتا ہے؟ کیا اس پہ کوئی حرکت ہو سکتی ہے؟ نہیں، ہمیشہ ساکن ہی ہوتا ہے. اور تجدید بھی یہاں نہیں آتی کیونکہ اس کیسز میں تجدید آپ کو نہیں ملے گی. اٹ از آلویز حمزہ ساکنہ. جہاں پر آپ نے اس حمزہ ساکنہ کو
حروف مد میں کنورٹ کرنا ہے. کس کے مطابق حروف مد میں کنورٹ ہوگا؟ اس حمزۃ الوصل پہ. جی تھرڈ لیٹر پہ کیا ہے وہ دیکھیں گے, وہی حرکت لگائیں گے حمزۃ الوصل پہ. ضمہ ہے تو ضمہ, فتحہ یا کسرہ ہے تو کسرہ لگائیں گے. تو اسی حساب سے اس حمزۃ القطع کو حروف المد میں کنورٹ کریں گے. when reading from that specific word, اس طرح اکثر ہم نہیں کرتے قرآن میں, بٹ اسٹل اگر آپ قرآن پڑھتی ہیں تو نوٹس کریں انشاءاللہ, اوکے, کہ کہاں پر اس طرح کا ہو رہا ہے. اٹ ول بی جسٹ لائک انجوائنگ. بہت اچھا لگتا ہے یہ سب چیزوں کو جان کر پڑھنا, آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا ریسائٹیشن میں بھی. اوکے, سمجھ آ گیا؟ حمزۃ الوصل کے بعد حمزۃ القطع آئے تو کیا کرنا ہے؟ اوکے, بارک اللہ فیکم, ویری گڈ. اب دیکھتے ہیں سیکنڈ. اب اپنے مائکس کو میوٹ رکھیں, ایون اف یو ہیو کویشچنز ڈونٹ ان میوٹ. جب کویشچن میں کروں گی تبھی ان میوٹ کریں. اوکے فائن. اب ایک اور پاسبلٹی ہے, فرسٹ پاسبلٹی تو ہم نے دیکھا کہ پہلا ہوگا حمزۃ الوصل, رائٹ. دوسرا ہوگا حمزۃ القطع. فرسٹ از حمزۃ الوصل, سیکنڈ از حمزۃ القطع وچ از آلویز آن ساکن اسٹیٹ. اب جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے کہ فرسٹ حمزۃ القطع آ جائے, اور وہ بھی کون سا حمزۃ القطع؟ جو کویشچننگ کے لیے یوز کیا جا رہا ہو, اور وہ ہمیشہ فتحہ کے ساتھ ہی ہوتا ہے. یہ کبھی بھی جو ہے نا ای یا او بن کر نہیں آتا, یہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے, اور یہ کویشچن کے لیے یوز ہوتا ہے, کیا کے لیے. اوکے, تو یہ ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں حمزۃ الاستفہام, لیکن ایکچوئل میں ایک حمزۃ القطع ہے. اس کی ایک حمزۃ القطع کی کیٹیگری ہے جس کو ہم حمزۃ الاستفہام کہتے ہیں. اگر اس کے بعد کا ورڈ حمزۃ الوصل سے شروع ہو رہا ہو, جس کے بعد آبویسلی یا تو ساکن ہوگا یا تو تشدید ہوگی, ہے نا جی. لیکن حمزۃ الوصل کے بعد کا لیٹر حمزۃ الاستفہام یعنی حمزۃ القطع کے بعد کا لیٹر حمزۃ الوصل ہو رہا ہو, تو قرآن کے اندر 3 ورڈز ایسے ہیں, جسٹ 3 ورڈز, اوکے, نتھنگ ٹو وری اباؤٹ اٹ. جسٹ 3 ورڈز ایسے ہیں جس کے اندر آپ کو یا تو ابدال کر کے پڑھنا ہوگا, جس کا مد بدل کا ایک اور ورڈ ہے ابدال, اور یا تو آپ نے تسہیل کر کے پڑھنا ہوگا. وہ کون سا ہے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اوکے, یہ 3 ورڈز ہیں, قرآن میں آئے ہیں ایک سے زیادہ مرتبہ, لیکن آپ کو یہ بہت اچھے سے پتہ ہوگا جس کے اندر ہم مد لازم کر کے پڑھتے ہیں, ہے نا. اوکے, تو اس میں کیا ہوتا ہے, اگر آپ مصحف کو اوپن کریں اور اس کی میننگ کو بھی اوپن کریں تو اٹ ول بی مور انڈرسٹینڈیبل فار یو انشاءاللہ. اوکے, تو حمزۃ الاستفہام آتا ہے اس کے بعد اللہ کا نام ہے. اس میں ایکچوئل میں کیا ہو رہا ہے, کویشچن ہو رہا ہے کیا اللہ, اس کے بعد کنٹینیو ہوتا ہے. اوکے, اگر آپ کوئی بھی ایگزامپل لیں, یہاں پر سورہ نمل کی آیہ نمبر 59 ہے اور سورہ یونس کی آیہ نمبر 59 ہے نا, 2 آیتیں ہیں. اس میں میں ایک لوں گی, یہ والا دیکھیں, اللہ خیر اما یشرکون, کیا اللہ بہتر ہے یا جنہیں وہ شرک ٹھہراتے ہیں. آپ میننگ سمجھیں, کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں وہ شرک ٹھہراتے ہیں. اگر آپ نے یہاں سے یہ حمزہ کو نکال ہی دیا تو میننگ دیکھیں کیسا بنے گا, اللہ بہتر ہے یا جنہیں وہ شرک ٹھہرا. کویشچن ٹھیک سے نہیں سمجھ آ رہا جب تک کہ وہ ورڈ کیا یوز نہ کیا گیا ہو, ہے نا. وہ کویشچن میں بدل ہی نہیں رہا کیونکہ ورڈ والا سینٹنس ہی نہیں بنا, ہے نا. تو کیا کے لیے کا ہونا ضروری ہے. انڈرسٹوڈ. اوکے, اب مجھے آپ بتائیں کہ یہ حمزہ ہے کیا پوچھنے کے لیے, اور ہے اللہ. اوکے, کیا یہ حمزۃ الوصل کو ہم پڑھتے ہیں, یہ حمزۃ الوصل کو ہم پڑھتے ہیں ملا کر پڑھنے کے دوران. ڈو وی ریڈ دس؟ نہیں پڑھتے. اوکے, وی ڈونٹ ریڈ اٹ, وی ول جسٹ ریڈ اٹ. اس کو اس سے ملائیں گے. تو کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں کیا مسنگ ہوگا؟ اگر آپ نے اس طرح پڑھا اللہ, صرف اللہ سے پڑھا, تو کیا ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے اس حمزۃ القطع کو پڑھا, بس ایسے لگ رہا ہے کہ آپ نے اسی حمزہ کو فتحہ لگا دیا, ایسے لگ رہا ہے نا. پڑھنے کے دوران آپ کو ایسا لگ رہا ہے جی, کیسے لگ رہا ہے کہ آپ نے اس میں سے ایک حمزہ بالکل بھی نکال دیا, ہے نا. کین یو فیل دیٹ؟ لاجیکل سے دیکھیں, مس ہو گیا, ایسے لگ رہا ہے نا. ایسا لگ رہا ہے کہ بس آپ کہہ رہے ہیں اللہ خیر, اللہ بہتر ہے. کیا اللہ بہتر ہے کا میننگ آیا ہے یہاں پر؟ کین یو فیل دیٹ؟ نہیں آیا ہے نا. اوکے, نو ٹیل می. نہیں آیا, صرف اللہ بہتر ہے آیا, نہیں دکھ رہا, کیونکہ پڑھنے والوں سننے والوں کو بس لگے گا کہ ہم کہہ رہے ہیں اللہ بہتر ہے کیونکہ ہم یہ حمزۃ الوصل کو نہیں پڑھ رہے, ہے نا. اوکے اوکے, دیٹس وائی کیا اللہ بہتر ہے بن گیا اللہ بہتر ہے. اور کین وی ریڈ حمزۃ الوصل اینڈ سے اللہ بہتر, اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ یہ رولز کے خلاف ہے نا, کیونکہ ہم حمزۃ الوصل ملا کر پڑھنے کے دوران نہیں پڑھتے. یو نو دس رائٹ. حمزۃ الوصل کیا ملا کر پڑھنے کے دوران یہاں پڑھا جا سکتا ہے؟ جی نہیں پڑھا جا سکتا. تو یہ رولز کے بھی خلاف ہے, کیونکہ اکارڈنگ ٹو تجوید رولنگ حمزۃ الوصل از ریڈ اونلی وین بگننگ فرام دیٹ ورڈ, رائٹ. سو جسٹ بیکاز آف دیز 2 تھنگس, اس سیکنڈ والے حمزہ کو اس کے مطابق ایک حروف مد میں بدل دیا گیا ہے. اس پہ فتحہ ہے تو obviously یہ حمزہ حمزۃ الوصل کس میں بدلے گا؟
الف مد میں، واو مد میں، یا مد میں، کس میں بدلے گا؟ یہ الف مد، یہ حمزۃ الوصل الف مد میں بدلے گا. اوکے اب دیکھیں حمزۃ الاستفہام آیا، اس کے بعد الف مد آیا، اس کے بعد تشدید سے شروع ہونے والا لیٹر آیا. اب بتائیں کون سا مد آپ کو دکھ رہا ہے؟ یہ مد لازم، جہاں پر الف مد کے بعد تشدید والا حرف آ رہا ہے. رائٹ، اس وجہ سے یہاں ابدال کر کے 6 کاؤنٹ اسٹریچ کیا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے اللہ. انڈرسٹوڈ؟ سمجھ آ گیا؟ اوکے دوسرے ایگزامپل سے اور بہتر سمجھیں گے. یہ ورڈ ہے سیم ایسے ہی اور الذکرین ہے، اس کو ایسے ہی سمجھیں. یہاں پر دیکھیں، اس کو سمجھیں کہ یہ کویشچن ہے کیا. اوکے یہ بن گیا کیا، اور یہ ہے فتحہ لگا کر حمزۃ الوصل کو فتحہ لگا دیں کیونکہ اس کے بعد لام ہے نا. الذکرین، کیا اب ہم اس کو دونوں کو ملا کر پڑھ سکتے ہیں؟ اکارڈنگ ٹو رولنگ یہ پلس نہ ہے یہاں پر، تو سوچیں ہم کیا حمزۃ الوصل کو پڑھتے ہیں کبھی درمیان میں؟ نہیں پڑھتے. ہم کیسے پڑھیں گے؟ الذکرین. اگر آپ نے الذکرین پڑھا تو وہ کیا والا ورڈ کہاں چلا گیا ہے نا؟ جی کویشچن تو بالکل غائب ہو گیا ہے نا، کہ یہاں پر بھی الذکرین، ذکر کہتے ہیں نر کو، نر کہتے ہیں نا میل کو ہے نا. کیا دو نر اس نے حرام کیے، اس طرح سورہ الانعام میں آتا ہے. کیا دو نر، نر ذکر کا مطلب نر ہوتا ہے، میل، میل اینڈ فیمیل پتہ ہے، نر مادہ. جی نر کے بارے میں بات کیا گیا ہے. یہاں پر کویشچن ہے کیا دو نر. اگر آپ نے ایک حمزۃ الوصل نکال دیا اور بس پڑھا الذکرین تو کیا بالکل چلا گیا. ایسا لگے گا سننے والوں کو کہ آپ نے بس الذکرین پڑھا اور اس میں کوئی کویشچن ہے ہی نہیں. دی آیت کے اندر سے جو اللہ کویشچن کر رہا ہے وہ کویشچن ہی چلا گیا. سو اب کیا کریں گے؟ دوبارہ سے یہ سکین حمزۃ الوصل کو مد بدل کے اندر ہم الف مد میں کنورٹ کر دیں گے. اوکے انڈرسٹوڈ؟ جی اوکے اب اس کو الف مد میں کنورٹ کرنے سے کیسے بنے گا؟ ذکرینی ہے نا، بیکاز الف مد کے بعد تشدید والا لیٹر آیا ہے. سو وی ول سے واٹ؟ ذکرینی. انڈرسٹوڈ؟ اوکے اب یہ جو تھرڈ ایگزامپل ہے، 3 ہی ورڈز ہیں. اوکے 3 ہی ورڈز ہیں. یہ ہے الآن، ایکچوئل میں وہ ہے الآن. الآن کہتے ہیں اب کو، جسٹ الآن، صرف حمزۃ الوصل کے بعد ال اور آنا، آنا کہتے ہیں اب. اب اسی وقت اب کہتے ہیں نا، اب. اوکے یہاں اس سے پہلے ایک اور حمزہ ہے، الآنا ہے، لیکن ہم اور ایک حمزہ کو نہیں پڑھتے کیونکہ وہ حمزۃ الوصل ہے. کنیکٹنگ کے دوران ہم نہیں پڑھتے. اگر نہیں پڑھیں گے تو وہ ساؤنڈ کرے گا اب، صرف اب لگے گا. وہ کیا والی کویشچن آئے گی یہاں پر اگر ہم نے صرف الآنا پڑھا؟ آئے گی؟ نہیں آتا، نہیں آتا. دیٹ از وائی ہم نے کیا کرنا ہے، اب اس حمزۃ الوصل کو حروف مد میں بدلیں گے اور پڑھیں گے الآن. انڈرسٹوڈ؟ ایکچوئل میں تجوید کے حساب سے دیکھا جائے تو مجھے بس آپ کو یہ بتانا تھا کہ یہ 4 ورڈز آتے ہیں جس میں ایک حمزہ ہوتا ہے اور حمزۃ القطع ہوتا ہے، دوسرا حمزۃ الوصل ہے. اس حمزۃ الوصل کو آلریڈی آپ کو بدل کے قرآن میں دیا گیا ہے، بس آپ اس کو 6 حرکہ کھینچیں. میں بس آپ کو ریزننگ بتا رہی ہوں کہ اس کی کرنے کی ضرورت کیوں پڑی ایکچوئل میں، ہے نا، کیونکہ حمزۃ الوصل درمیان میں وصل کے دوران نہیں پڑھا جاتا. اگر ہم اس کو نہ پڑھتے تو وہ کویشچننگ حمزہ ہی حمزۃ الوصل جیسا ساؤنڈ کرتا، جس کی وجہ سے آیت کی میننگ چینج ہو جاتی. جہاں 3 جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ 3 ورڈز کے پہلے کیا 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 پوچھ رہا ہے، وہ کیا 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 بالکل چلا جائے گا. رائٹ، دیٹ از وائی اس دونوں حمزہ کو برقرار رکھنے کے لیے ابدال کر کے قرآن میں آلریڈی دیا گیا ہے، جس کو ہم ایسے پڑھیں گے. فائن، انڈرسٹوڈ؟ اینی ڈاؤٹس ان دس ناؤ؟ سسٹر وہ ایک ڈاؤٹ ہے، اب وہاں ہم اللہ یا نیکسٹ بھی جو ہے ذکرین، اوکے وہاں 6 کاؤنٹس اوکے ڈیو ٹو تشدید، لیکن یہاں آنا میں یہاں تو نو تشدید، دین وائی 6 کاؤنٹس؟ پرماننٹ سکون ہے نا، پرماننٹ سکون. یہ ایک ہی ایگزامپل ہے مد لازم کلیمی مخفف. جی ہاں یہ بھی ایک ایکسیپشن ہے. جی ہم نے دیکھا تھا نا، ایک ہی ایگزامپل ہے مد لازم کلیمی مخفف کا. مد لازم 2 وجہ سے ہوتا ہے نا سسٹر، ایک ساکن سے پرماننٹ اور ایک تشدید سے. یہ پرماننٹ ساکن ہے نا ال پر، جی سکون اصلی ہے، سکون اصلی ہے، سکون کی وجہ سے مد لازم ہو رہا ہے. مد لازم 2 وجہ سے ہوتے ہیں، ایک مثقل تشدید کی وجہ سے اور ایک مخفف ساکن کی وجہ سے، ہے نا. تو یہاں تشدید والا ہو رہا ہے، یہاں ساکن والا ہو رہا ہے. انڈرسٹوڈ؟ اگر یہ بہت آ گئے اس میں، دو مد لازم کے بھی ایگزامپلس ہیں اس میں. جی 2 مد لازم کے بھی ایگزامپلس ہیں. اگر یہ ابدال ہوتا نہیں قرآن میں تو مد لازم کلیمی مخفف ہی نہیں ہوتا قرآن میں، ہے نا، کیونکہ مخفف تو ایک ہی ورڈ ہے. جی تو دیکھیں کیسے پڑھنا ہے. جی سسٹم میں پڑھ کے سناؤں گی. اللہ الذکرین الآن. 6 کاؤنٹ کھینچنا ہے. شاید میری آواز آپ کو سنائی نہیں دی،
It depends upon your network here, but yes, you have to stretch for 6 count. Okay, یہ ہوتا ہے ابدال. اور ایک ہوتا ہے تسہیل. یہ اگر آپ کو ایکچوئل میں یہ بہت آسان ہے ابدال, اسی طرح پڑھیں, it will be easy for you because یہ آلریڈی قرآن میں ابدال کر کے, بدل کر کے, مد لازم کر کے دیا گیا ہے نا. You have nothing to put more efforts on it, but اس پر ایک اور رولنگ اپلائی کی جا سکتی ہے جس کو کہتے ہیں تسہیل. تسہیل ورڈ سہلا سے آیا ہے. سہل کا مطلب آسانی ہوتی ہے نا. ہم اس اردو میں بھی یہ بہت یوز کرتے ہیں. وہ تو سہل تھا, سہل کہتے ہیں آسانی کو, رائٹ. تسہیل کا مطلب آسانی ہوتا ہے. اس میں کیا کرتے ہیں کہ حمزۃ الاستفہام کو تو فتحہ کے ساتھ بالکل ایسے ہی پڑھتے ہیں, لیکن حمزۃ الوصل کو آسانی کے ساتھ اس کی تسہیل کر کے پڑھتے ہیں. تسہیل یعنی اس کے اندر تھوڑی نرمی یا ایزینس پیدا کرتے ہیں. اس کو بالکل ایک حمزہ قطع کی طرح کٹ آف کر کے ایک سختی کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا, بلکہ تسہیل, سہل, آسان کر کے پڑھا جاتا ہے. یہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ کرنا آتا ہو. یہ کیسے پڑھیں گے؟ اللہ کے بجائے اللہ, 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 اللہ. You can see the reciters if you have good practice of listening to the recordings on YouTube of many other qurras. تو آپ دیکھیں گی کہ کچھ اس کو ایسے پڑھتے ہیں, کچھ تسہیل کر کے پڑھتے ہیں. instead of just stretching it for 6 count, if you know تسہیل, آپ اس طرح اس کو تسہیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. یہ بس اس وجہ سے ہے کہ یہاں سے questioning حمزہ غائب نہ ہو جائے, کیونکہ اللہ پڑھیں گے تو ایسے لگے گا کہ ہم اللہ کا ورڈ ہی پڑھ رہے ہیں. الذکرین پڑھیں گے تو ایسا لگے گا کہ ہم الذکرین پڑھ رہے ہیں, حمزۃ الوصل کو پڑھ رہے ہیں فتحہ لگا کر, ہے نا. پڑھنے والوں کو بس ایسے ہی لگے گا. الآنا پڑھیں گے تو ایسے لگے گا کہ ہم بس الآنا, اب بس پڑھ رہے ہیں. کیا اب, کیا الذکرین, کیا وہ دو نر, یا کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ, کیا 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 ورڈ غائب ہو رہا ہے. کویشچننگ حمزہ استفہام غائب ہو رہا ہے, اس وجہ سے ہم نے ابدال کیا اور شہ حرکہ کھینچا. یا آپ اس کو تسہیل کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں, جیسے اللہ الذکرین الآن, 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 آپ کو ایسا لگ رہا ہے سکین حمزہ کو ہم نے بہت تسہیل کے ساتھ پڑھا. Can you make the difference between al-ana and al? Are you finding a difference? Can you all listen it carefully? جی, اس کو کہتے ہیں تسہیل. اگر آپ کو یہ کرنا آتا ہو, پریکٹس اچھی ہو گئی ہو, تو یہ 3 جگہ, یہ 3 ورڈز میں آپ یا تو ابدال کریں یا آپ تسہیل کریں. it is up to you. لیکن اس کو مد نہ بنا دیں, کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹس نے مجھے سنایا تھا تو ان کا تسہیل اللہ لگ رہا تھا. آل یعنی اسٹینڈنگ فتحہ کے ساتھ 2 حرکہ, اللہ نہیں ہوتا. تھوڑا نیچے جائے گا, کیونکہ ہم حمزہ کو پڑھنا ہے آسانی کے ساتھ. کر کے قطع نہیں کریں گے. اللہ الذکرین, الذکرین, اللہ, اللہ. ایک ہوتا ہے اللہ اور ایک ہوتا ہے اللہ. الذکرین, الذکرین, الآن, 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 الآن. سکین کا جو ہے نا حمزہ, وہ بالکل جیسا نہیں ہے. اس کی خطا کی پراپرٹی کو ہم نے تسہیل کر دیا, سافٹ کر دیا. اللہ, اللہ, الذکرین, الذکرین, الآن, الآن. Understood? Any doubts with this? سمجھ آ رہا ہے؟ تھوڑا سا ٹاپک. لیکن وہاں ابدال میں مد ہے, یہاں مد ہی نہیں ہے. جی یہاں مد نہیں ہے, یہاں پر ابدال کر کے دیا گیا ہے, تو یہ سمجھ جائیں گے کہ یہاں پر حمزۃ الوصل کو حروف مد میں تبدیل کیا گیا. اوکے, لیکن تسہیل کے اندر سکین حمزہ پڑھا جا رہا ہے, لیکن تسہیل کر کے. کیوں پڑھا جا رہا ہے وہ تسہیل کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم حمزۃ الوصل کو ملا کر پڑھنے کے دوران نہیں پڑھنا ہے, وصل کے دوران وی ڈونٹ ریڈ اٹ, ہے نا. اس وجہ سے ٹو ناٹ میک اٹ سو کلیئر اور اس کو حمزۃ القطع جیسا ہی نہ بنائیں, اس وجہ سے تسہیل کرنا ہے. اوکے, انڈرسٹوڈ. اوکے, میں 2 طریقے سے پڑھ کر دکھاؤں گی ہر ایک ورڈ کو. پہلا ہوتا ہے اللہ, اللہ, الذکرین, الذکرین, الآن, الآن. انڈرسٹوڈ؟ اوکے, بیٹر کہ آپ ابدال ہی فالو کریں, بیکاز یہ قرآن میں کر کے دیا گیا ہے, بیکاز اٹ از ایزی, دیٹس وائی کر کے دیا گیا ہے. آلریڈی آپ کو یہ مد لازم بنا کر دیا گیا ہے, آپ ایسے ہی اس کو پڑھیں انسٹیڈ آف تسہیل. یو جسٹ ہیو ٹو ریمبر دس رولنگ ایز ویل کہ اس میں تسہیل بھی ہو سکتا ہے. اوکے, یس. اللہ اور الذکرین دونوں اسم ہے نا؟ جی تینوں بھی. یہاں پر یہ بھی ایک ٹائپ کا اسم ہوتا ہے, اس لیے اس میں الآنا لکھا گیا ہے. جی, آنا کا مطلب آپ نے کہا اب. جی یہ اسم وہ ہوتا ہے جو ٹائم کے لیے بتایا جاتا ہے, ٹائم.
جی ٹھیک ہے. Okay. Any other doubts? یعنی کہ سسٹر وہ کیا وہ جو کوشچن آتا ہے اس کے بعد ناؤن ہی آتا جی ہے. تینوں جگہ ناؤنس ہی ہیں. فائن. ناؤنس جی ال ہمیشہ ناؤن میں آتا ہے. ہم نے بیسک میں دیکھا تھا نا جی حمزۃ الوصل سے پہلے ناؤنس ہو تو ہی ال آتا ہے. اوکے ناؤنس کے اوپر ہی ہمیشہ ال آتا ہے. ہاں ناؤن کو ہی اللہ ہے. جی اور جن ناؤنس میں ال نہیں آتا ہم اس کی کیٹیگرائز بھی ادر دیکھا تھا ہم نے. ابنو بیٹا بھی ایک ناؤن ہے لیکن پھر بھی وہ نو ہونے کے باوجود ابنو ہوتا ہے. ابنو نہیں پڑھتے ہم. وہ ایکسیپشنل رولنگ آف حمزۃ الوصل میں ہم نے کچھ ابنتی ابنو یہ ورڈس ہم نے دیکھے ہیں ہے نا. جی ایک بار حمزۃ الوصل آف بیسک تجوید کا جو میں نے فارورڈ کیا اس کو آج دیکھیں. اس کے فوراً بعد اس کلاس کے ریکارڈنگ کو دیکھیں. آپ کو بہت حد تک سمجھ آ جائے گا. اوکے انشاءاللہ. اینی ادر ڈاؤٹس؟ نو ڈاؤٹس؟ کسی کو کوئی ڈاؤٹس ہیں تو پوچھ سکتی ہیں. سمجھنے میں کوئی مشکل لگی نہیں؟ اوکے تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے. بس آپ نے اگر اتنا جان لیا کہ یہ تین جگہ حمزۃ القطع کے بعد حمزۃ الوصل آنے کی وجہ سے ابدال کر کے دیا گیا ہے. اگر آپ نے اس حمزۃ القطع جو استفہام کوشچننگ کے لیے یوز ہو رہا ہے اس کو نہیں پڑھا اور صرف اللہ پڑھا تو کوشچننگ اس آیت سے چلی جائے گی. اس وجہ سے ابدال کیا گیا ہے. اوکے یا اس کو آپ تسہیل کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور یہ والا آپ کو کہیں کہیں اپلائی کرنا پڑتا ہے. اوکے سسٹر نور حاجرہ نے شاید کہیں کہیں ہائی لائٹ کیا تھا آپ ریسائٹیشن میں 1-to-1 کلاسز میں. اگر آپ کے پاس ہائی لائٹڈ ہے وہ تو آپ مجھے سینڈ کر دیں. میں اسٹوڈنٹس کو سینڈ کروں گی. سورہ التوبہ تک شاید آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے جہاں جہاں آیتوں کے درمیان اس طرح کے ورڈز آ رہے ہیں ہے نا. جی اگر آپ کے پاس ہائی لائٹر ہے کیا ہوگا تو سینڈ کریں. دیر از نو پرابلم. آیت لکھ کر سینڈ کریں. میں اسٹوڈنٹس کو فارورڈ کروں گی. لیٹ دیم آلسو چیک ہاؤ ٹو ڈو مد بدل ان دیس حمزۃ الوصل اینڈ حمزۃ القطع ورڈز. اوکے جی اوکے بارک اللہ فیکم. لیٹس اینڈ the meeting inshallah. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا.